في مكان آخر إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، عرش کے دلہا، عرش کے مہماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، رسول اللہ کی رسالت سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حرف اخیر ہے، اٹل فیصلہ ہے، کل صبح قیامت تک بلکہ میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتابیں، صحیفوں میں اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو قرآن پاک ہے. اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے بندگان خدا، اے ایمان والو، تم اپنے معبود برحق کی نعمتوں کا چرچا کرو. اب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم خود خدائے رب العالمین قرآن پاک کے ذریعے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اپنے معبود برحق کی نعمتوں کا چرچا کرو. تو کیسے کریں؟ تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنے کے لیے کوئی بڑا مجموعہ نہیں چاہیے، کوئی ڈھول تاشا باجا نہیں چاہیے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جتنا ہو سکے آپ بیان کرتے جائیں. کچھ نہیں آتا تو آخری صورت بتائی جاتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا لمبا بھی اگر نہ پڑھ سکیں سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہیں، یہ رب کی نعمتوں کا چرچا ہوگا۔ یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی، بزرگی، بڑائی بیان کرنا ہے، اور جہاں رب کی بڑائی بیان کرنا ہے وہیں پر رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مجھ صاحب کون نہیں مانتے؟ ماننے سے مراد صرف کہنا محمد الرسول اللہ نہیں، بلکہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے پاس سے جو حکم لائے ہیں ان کو ماننا ہے، ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ معراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کی معراج ایک خواب تھی، جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوئی۔ تو آپ کے ذہن کھولتا ہوں، یاد رکھ لیں، اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ ہمارا ذی الحج کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر عمل اگر کوئی ہے تو قربانی کا عمل ہے۔ اس قربانی کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس ایام میں، ان 3 دنوں میں قربانی نہ کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں روپے بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے تو قربانی کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس قربانی کے لیے کیسا آیا حکم، کیسے آیا؟ اب دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو بشارت بتلائی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کا گلا کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ تو فوراً حضرت ابراہیم نے خواب دیکھنے کے بعد نماز فجر کا انتظار کیا، نماز فجر ادا کی، تو بتایا جاتا ہے کہ 100 مصری سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، متواتر 3 دن یہ خواب دکھایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد 3 دن 100 مصری سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ پھر جب آخر میں اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم اب جانوروں کی قربانی بہت ہو چکی ہے، اب اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنی جان کی قربانی چاہیے جو آپ کے بیٹے اسماعیل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کے لیے تیار، بیٹے اسماعیل کٹنے کے لیے تیار، ماں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسماعیل کو تیار کرنے کے لیے تیار، سب کچھ ہے، مگر جانور ذبح نہیں ہوتا۔ حضرت اسماعیل کا گلا ذبح نہیں ہوتا، آپ کا گلا کٹتا نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر کہتے ہیں، یہ واقعات کو ذی الحجہ میں سنتے ہیں، مگر اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو معراج شریف کو جسمانی نہ مان کر خواب بتایا جاتا ہے وہ سمجھانے کے لیے اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ چھری سے کہتے ہیں، چھری تو اتنی بڑی بڑی سخت چیزوں کو کاٹ سکتی ہے، میرے بیٹے اسماعیل کا گلا جو ریشم سے باریک ہے اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری اپنی زبان حال سے بحکم خدا بندی ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے اے خلیل تیرا حکم ہوتا ہے کاٹ، جلیل کا حکم ہوتا ہے مت کاٹ۔ اے خلیل تیرا حکم ہوتا ہے کاٹ، جلیل کا حکم ہوتا ہے مت کاٹ، اب تو ہی بتا خلیل کا حکم مانوں کہ جلیل کا حکم مانوں؟ اتنے میں اللہ رب العالمین نے سردار الملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل اب سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، وہاں میرے اسماعیل کا گلا کٹنے سے پہلے جنتی دمبا حاضر کر دینا۔ جب جنتی دمبا حاضر کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے پٹی اتاری، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے
کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی آغوش میں آپ کے لخت جگر فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کھڑے رہ کر مسکرا رہے ہیں۔ تب اللہ کی جانب سے ندا آتی ہے قد صدقت الرؤیا۔ اب دیکھ لیجیے قرآن کہہ رہا ہے قد صدقت الرؤیا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ تو وہاں بلا کسی چوں چرا کے کچھ کہے بغیر سب قربانی کرتے ہیں۔ نہیں کیوں کرتے ہیں سب؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں اپنا مفاد آ جائے، جہاں اپنی منفیت آ جائے، جہاں ہمارا دل گوارا کرے ہم اس کو مان لیں گے، اور جہاں دل گوارا نہ کرے اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، قربانی میں آپ کا فائدہ ہے۔ معراج میں نہیں ہوتا ہوں گا، لیکن معراج میں اس شخان مصطفیٰ کو دنیا میں اگر فائدہ کچھ نہ ملے لیکن سکرات میں ضرور ملتا ہے۔ اس شخان مصطفیٰ کو نبی کی معراج جسمانی مانتے ہیں تو قبر میں ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ اس شخان مصطفیٰ نبی کی معراج کو جسمانی مانتے ہیں تو میدان محشر میں ضرور اس کا نفع ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اپنی طبیعت پر چلنے والے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی شریعت پر چلنے والے ہیں۔ تم اپنی طبیعت پر چل کر خواب کو بھی حق کہتے ہو لیکن شریعت کو نہیں مان کر معراج کو خواب بتاتے ہو۔ شریعت کا انکار صرف خدا کے انکار کرنے سے شریعت کا انکار نہیں ہوتا۔ میں نے کہہ دیا، یہ بات گزشتہ جمعے میں نے بتلا دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر ہو، نبی کے وسیلہ لینے پر ہو، نبی کی میلاد منانے پر ہو، یا نبی کے معراج جسمانی ماننے پر ہو، اگر اس کا انکار ہو تو میرے نبی کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ سب کا سب قرآن پاک کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو معراج کو خواب بتانا گویا قرآن کا انکار ہے، گویا خدا کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بلایا گیا تھا، سفر کرایا گیا تھا، نہیں بتایا جا رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، زمین کی سطح بتا دی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بلندیوں کی عروج کی سطح بتا دی، ساتوں آسمانوں پار میرے نبی گئے، ساتوں آسمانوں پار۔ صرف اتنا ہی نہیں، سردار الملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت یہی جبرائیل ہیں۔ ہم کو وسیلے پر بھی اعتراض کرتے ہیں نا، مگر اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر مولا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خود نعوذ باللہ خدا کی شان میں گستاخی کا پہلو نہیں نکال رہا ہوں۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے تو انبیاء و رسول تک اپنا پیغام، اپنا میسج، اپنی کتاب، اپنا صحیفہ، اپنا قانون، اپنی شریعت پہنچانے کے لیے جبرائیل کو کیوں رکھا؟ درمیان میں جبرائیل کو کیوں رکھا؟ نبی و رسول کو فرش سے عرش پر بلوا کر دینا تھا، قادر مطلق ہے، وہ خود اپنی شکل اختیار بدل کر ان انبیاء اور رسول کے پاس آ کر دینا تھا، پر جبرائیل کو رکھا۔ پھر پانی برسانے اور رزق پہنچانے کے لیے حضرت میکائیل کو رکھا رب نے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب اللہ قادر مطلق ہے، حضرت اسرافیل کو موت کا فرشتہ بنا دیا، ملک الموت بنا دیا۔ الذی خلق الموت والحیات،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری موت کے ساتھ زندگی ہے، تمہاری زندگی کے ساتھ موت کو بنایا گیا ہے۔ جب خدا کا فرمان ہے تو پھر اسرافیل کو بیچ میں کیوں رکھا؟ پھر قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ یقینی ہے، قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ اسرائیل کو کیوں کھڑا کیا؟ انتظار میں کھڑا کیا۔ اسرائیل کے دونوں ہاتھوں میں 2 سور دیے گئے اور ایک کہا گیا اے اسرائیل جب میں پہلا حکم دوں گا تو اپنے سیدھے ہاتھ کا سور پھونک دینا، جس سے ساری دنیا تباہ و تاراج ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ سب فنا برباد ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے کا وقت آئے گا تو فرمایا اسرائیل جب میں حکم دوں گا بائیں ہاتھ کا سور پھونک دینا، بائیں ہاتھ کا سور پھونک دینا، جس سے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب قادر مطلق ہے تو فرشتوں کو یہ بیچ میں درمیان میں کیوں حائل کیا؟ تو معلوم ہوا کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ساری کائنات میں خدا کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ و اکمل ہے۔ چاہے تم نبی کی معراج کو خواب کہو، کچھ کہو، ہم مشتاقان مصطفیٰ نبی کی معراج جسمانی کے قائل تھے، قائل ہیں، قائل رہیں گے، اور ہمارے معصوم بچوں کو بھی بتا کر جائیں گے کہ جب بھی رجب المرجب کی 27ویں شب آئے گی نبی کی معراج کے تذکرے کرنا، اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہے، جاگتے ہوئے معراج کرائی گئی۔ اس کے بعد بھی انکار کرو گے، یہاں کچھ اور باتیں لا کر بہکانے کی سازش رچو گے، تو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعلیٰ پر پہنچتے ہیں، عرش اعلیٰ پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اب بتائیے آپ بھی اپنے خاندان، قبیلے، فرنڈ سرکل میں، رشتہ داروں میں، دعوتوں میں جاتے ہیں، جس نے آپ کو دعوت دی کیا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ نہیں پوچھتا۔ اگر آپ لائے ہیں، دیتے ہیں تو ایکسیپٹ کرتا، انکار بھی نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، لیکن ایکسیپٹ کرتا ہے، پوچھتا کوئی بھی نہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو حاجت کیا ہے جبکہ وہ بے نیاز ہے؟ اسی نبی محمد الرسول اللہ کی نبوت والی زبان سے اپنے کلام آخر قرآن پاک کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا، قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ایکتا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کا پالنہار ہے۔ لیکن جب معراج کی رات آئی، جب معراج کی رات آئی، اللہ اس کے رسول کی محبت دیکھیے، اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں کیوں اتنی ڈنکی کی چوٹ پر اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے کروڑ ہاتھ درجے نیچے بھی آ جائیں تو ان کے غلاموں میں ہم شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، لیکن نبی کی شفاعت اگر ہم کو نصیب ہو تو خدا کی رحمت ہمیں مل جائے گی، خدا کی رحمت ہمیں مل جائے گی۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، حالت قیام میں رکوع میں رب کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اٹھتے ہیں تو رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں رب کو بڑا مانتے ہیں، سجدے میں رب کی بڑائی، پاکی، بزرگی بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، جتنی نماز آپ پڑھیں گے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، سوائے نماز جنازہ کے، سوائے نماز جنازہ کے ہر وہ نماز میں 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت آپ جو بھی پڑھیں گے، پہلے کیا پڑھتے ہیں صاحب؟ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ اے میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ کیا ضرورت ہے رب کو؟ رب تبارک و تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے؟
ارے جب کہ قرآن فرما رہا ہے اللہ بے نیاز ہے، تو معلوم ہوا اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، معلوم ہوا اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، معلوم ہوا اللہ ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، معلوم ہوا اللہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کا محتاج نہیں ہے، معلوم ہوا اللہ ہمارے زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے قربانیوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے حج بیت اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ مگر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرش سے عرش پر گئے نہیں، بلوائے گئے ہیں۔ فرش سے عرش پر گئے نہیں، بلوائے گئے ہیں۔ جب رب نے بلوایا، قادر مطلق نے بلوایا، پوچھ رہا ہے اے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نبوت والی زبان سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا بدنی عبادت، مالی عبادت، جسمانی عبادت، سب کچھ تیرے لیے لایا ہوں، سب کچھ تیرے لیے لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اے نبی تم پر رحمتیں ہو، اے نبی تم پر برکتیں ہو۔ آج ہم نبی کی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ نبی کی معراج کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ نبی کے عشق کا دھن کیوں بڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا وہ محبوب نبی، ہمارے وہ محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ سے اس دنیا میں قدم رنجائی فرمائی، اس وقت رب کی بارگاہ میں، رب کے حضور میں دست بدعا ہوئے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ پھر نبوت کا تاج پہنایا گیا، نبوت کا اعلان کروایا گیا۔ اس وقت میرے نبی نے رب کے حضور میں التجا کی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ پھر معراج کی رات فرش سے عرش پر پہنچے، جہاں خدا اور رسول ہو، ایسے مقام پر بھی، ایسے عظیم المرتبت اس عروج والے مقام پر، چاہے تم چاند پر جاؤ، چاند میں اپنا محل بناؤ، سورج پر جاؤ، سورج میں اپنا محل بنا لو، لیکن سب کے سب میرے رب کے بعد، میرے نبی کے بعد ہیں۔ ہمارے نبی رب کی بارگاہ میں رہ کر اپنی ازواج مطہرات کو نہیں یاد کیا، اپنی اولاد امجاد کو یاد نہیں کیا، اپنے اہل بیت اطہار کو یاد نہیں کیا، اپنے صحابہ کو یاد نہیں کیا، کسی کو نہیں، بلکہ کیا کہا؟ سب کو ملا کر کہا مولا مجھ پر نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب رب نے فرمایا اے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکت ہو، تو نبی فرماتے والسلام علینا عباد اللہ الصالحین، والسلام علینا عباد اللہ الصالحین۔ نبی فرما رہے ہیں مولا ہمارے نیک بندوں پر بھی، ہماری نیک امتیوں پر بھی، ہماری آنے والی پاک نسلوں پر بھی تیری سلامتی ہو، تیری رحمت ہو، تیری برکت ہو، تیرا فضل و کرم عطا ہوتا رہے۔ پھر اس کے بعد ابھی بات مکمل نہیں ہوتی، اللہ اس کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جن فرشتوں کو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ عرش اعلیٰ کو تھامے ہوئے تھے، وہ عرش اعلیٰ کو چمٹے ہوئے تھے، ان فرشتوں نے جب اللہ اس کے رسول کی یہ محبت بھری گفتگو کو سماعت کیا، کہیں اور نہیں، معراج کی رات کسی اور مقام پر نہیں، عرش اعلیٰ پر، عرش اعلیٰ پر معراج کی رات اللہ اس کے رسول کی اس گہری محبت بھری گفتگو کو سماعت کیا، تو اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور نبی محمد اللہ کے رسول ہیں، محبوب رسول ہیں، برگزیدہ رسول ہیں۔
تو اب بتائیے یہ اتحیات نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا؟ سہون بائی مسٹک اگر غلطی سے اتحیات چھوٹ جائے سجدہ سہو لازم، جانتے بوجھتے عمدن اگر چھوڑ دیں نماز فاسد، نماز فاسد۔ تو اتنا سب بتانے کا مقصد یہ ہے صاحبو کہ نبی کی معراج اگر خواب ہوتی تو پھر نماز بھی خواب ہو جاتی، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی خواب کی نمازیں ہو جاتی۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی معراج خواب نہیں ہے، جسمانی ہے، نبی کی معراج حق ہے، نبی کی معراج حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیر کرائی، نمازوں کا تحفہ دیا، اتحیات کو نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ فرض کے بعد کا درجہ ہے واجب، خدا کے بعد کا درجہ ہے نبی، قرآن کے بعد کا درجہ ہے حدیث۔ تو فرض کے بعد واجب رکھا گیا، اتحیات کا پڑھنا واجب۔ اگر آپ کو وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے یا نماز جنازہ پڑھنا ہے یا کوئی اور دشواری آ جائے تو ایسے وقت میں نماز میں آپ اتحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر دے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ عادت بنانا نہیں، وقت کی کمی ہے، وقت نماز کا چلا جا رہا ہے یا نماز جنازہ میں انتظار ہو رہا ہے یا کوئی خوف کا ماحول ہے، کوئی ازدہا چیز یعنی زہریلی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جلد سے جلد نماز کو مکمل کرنی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لیں تو نماز آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد بھی انکار کرنے والے کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ انکار آج سے نہیں، خود میرے نبی کی حیات میں، آپ کی زندگی میں بھی یہ انکارات ہوتے رہے، اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو حضرات اس پر اٹل ہیں اس پر اٹل رہیں، اور اسی طرح یہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں ایک متبرک شب ہے جسے لیلۃ البرات، شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی بڑی عظیم المرتبت رات ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ لوگو تم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اکٹھا کر نہیں سکتے، شمار کر نہیں سکتے۔ رب کی نعمتیں کتنی ہیں اس کو جمع کر نہیں سکتے۔ جب جمع نہیں کر سکتے تو احسان کا بدلہ کہاں سے چکاؤ گے؟ رب کی نعمتوں کے احسانات کا بدلہ کہاں سے چکاؤ گے؟ ارے میرے رب کی وہ قدرت جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جہاں دنیا میں آنے کے بعد کوئی بھی کھلاتا ہے، کوئی بھی پلاتا ہے، کہیں سے بھی رزق ملتا ہے، لیکن ہمارے رب نے ہم کو اس جگہ رزق دیا، وہ ہماری بدولت نہیں، ہمارے ماؤں کی تکلیف کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے ہم کو ہمارے رب نے ہماری ماؤں کے کوکھ میں رکھ کر رزق پہنچایا ہے۔ اس رب کی نعمتوں کا چرچا کریں تو بھلا، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جب رب کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اکٹھا کیا نہیں جا سکتا، کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، تو اس کے احسانات کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ اس کے احسانات کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ تو بہرحال الغرض ایمان والو، معراج کی رات کو ہم نے رخصت کیا، شب برات کی رات ہمیں ملنے والی ہے، جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں آہ و بکا کریں، گریہ بیزاری کریں، توبہ استغفار کریں۔ صرف ایسے نہیں کہ توبہ کر لیے پھر گناہوں میں ملوث ہو گئے، یہ سوچ کر کہ پھر شب برات آئے گی تو ہم مغفرت طلب کر لیں گے، نہیں، توبۃ نصوحا کر لیں، ایسی توبہ اللہ سے یہ وعدہ کریں جیسے آپ دنیا کی عدالتوں میں جاتے ہیں تو حلف لیتے ہیں نا، شفت لیتے ہیں، لیڈرشپ ملتی ہے، شفت لیا جاتا ہے، قسم کھلائی جاتی ہے،
تو اللہ سے ایسی توبہ کرے، ایسا وعدہ کرے جس کو توبۃ النصوحہ سے قرآن نے ذکر کیا کہ ایسی توبہ کریں، ایسا وعدہ کریں کہ مولا آج تک میں نے جو گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو میرے معاف فرما، آخری سانس نظر جانا ہونے تک پھر میں دوبارہ زندگی میں وہ گناہ نہیں کروں گا، تو وہاں تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ ایسا نہیں دعا کر لیے، توبہ کر لیے، پھر گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو وہ رب جانتا ہے۔ میدان محشر میں بتایا جائے گا، فیصلہ ہوگا میدان محشر میں۔ تو بہرحال ان عظیم راتوں کو غنیمت جان کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی چیز مانگنے پر نہ ملے تو اس پر مایوس بھی نہ ہو، یہ ہمارا بینک بیلنس جمع ہوتا ہے، جیسے آپ بینک میں پیسہ ڈپازٹ کرتے ہیں، یہ ڈپازٹ جمع ہوتا ہے، کل میدان محشر میں وہ رحمت کی شکل میں، وہ برکت کی شکل میں، وہ خدا کے فضل کی شکل میں ہم کو دیا جائے گا، اور ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ المستعان و انشاء الرسول۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تقدس میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ طہ و یاسین، والحمد للہ رب العالمین۔